2023 کے بعد 2025 وہ سال ہے جب مارس آپ کے تھرڈ اینگل پر آیا ہے. سال کا سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے فار بگ سکسیسز, ناٹ اونلی فار یو ورگوز بٹ فار یور ڈپینڈنٹس. اگر آپ اپنے مشنز کے ساتھ سنسیئر ہیں تو بینگ اے پروفیشنل میں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ نظام شمسی السلام علیکم ورگوز, میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی اسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ. 22 سپتمبر سے 28 سپتمبر تک کئی اسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں اینڈ ورگوز مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ 21 اور 22 سپتمبر کی درمیانی رات کو سورج گرہن ہوگا اور آپ کے فرسٹ اینگل پر ہوگا. 22 سپتمبر کو سورج آپ کے لیے سیکنڈ اینگل پر بھی اپیئر ہوگا. 22 سپتمبر کو مارس نام کا ایک پلینٹ 2 سال کے بعد آپ کے لیے تھرڈ اینگل پر آ جائے گا. 22 سپتمبر کو نیا چاند بھی ہوگا. سو ان 4 ایونٹس کی وجہ سے ورگوز کے ڈیسیجنز, ورگوز کے ایموشنز, ورگوز کے ریلیشنز, ورگوز کی ہیلتھ نئی طرز کے فیصلوں کی طرف جائے گی. میں نے ٹیکنیکل خبریں جو بینگ اسٹرالوجر پہنچانا ہوتی ہیں وہ ایک ہی چنک میں اس ویڈیو کے بیان کر دی. اب تشریح بیان کرتا ہوں. سورج گرہن آپ کے فرسٹ اینگل پر ہوگا. اس کے کچھ امپیکٹس آپ کی پرسنالٹی پر آئیں گے. یہ 21 سپتمبر کی رات کو 10:29 پر شروع ہوگا اور دیر رات تک 2:53 تک چلے گا. اس کی تشریح میں نے ایک الگ ویڈیو میں بیان کر دی ہے, نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا. وہ صرف سولر ایکلپس کے ریلیٹڈ ہی ویڈیو ہے. اگر وہی باتیں یہاں بھی ڈیفائن کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. مجھے آگے 3 ایونٹس کی تشریح بھی بیان کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ ان پازیٹیو نیوز کو ڈسکس کیا جائے. معاملہ یہ ہے کہ سورج جس رات گرہن ہوگا اس سے اگلے دن 30 دنوں کے لیے آپ کے سیکنڈ اینگل پر آ جائے گا. سیکنڈ اینگل از اے اینگل آف سورس آف انکم, انہیریٹنس, جینیٹک ابیلٹیز, جینیٹک چین آف اسکلز جو امی ابو کی طرف سے آتا ہے, جاب سوئچنگ, نیو اپرچونٹی آف سورس آف انکم, انکریمنٹس, پرموشنز, دیز آر آل ایکسپیکٹڈ ود ہائی ایموشنز بیکاز سن لبرا اینگل پر زیادہ جذباتی کیفیت پیدا کرتا ہے جو کسی بھی مشن کو پرفارم کرنے کے لیے پیک لیول کے جو جذبات چاہیے ہوتے ہیں اس کی طرف مائل کر دیتا ہے. آپ ایسے تمام کام جن کی ابتدائی مشکلات سے گھبرا کر, ابتدائی تکالیف سے گھبرا کر آپ کام چھوڑ دیا کرتے تھے, 22 ستمبر کے بعد جب سورج آپ کے سیکنڈ اینگل پر اپیئر ہوگا آپ ان تکالیف کے باوجود اپنے فیصلے نہیں بدلیں گے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو کسی وجہ سے, لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے, لرننگ اسکلز کی کمی کی وجہ سے یا پھر مشکل سبجیکٹ چوز کر لینے کی وجہ سے آپ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے تو اب پرفارم کر پائیں گے. پھر آپ کے لیے ایسی تمام وہ ایشوز جو آپ کی کریج کو ٹیسٹ کیا کرتے تھے, مطلب کوئی کمپٹیشن ہے لیکن آپ کی کریج کی کمی کی وجہ سے آپ وہ کمپٹیشن ہار جایا کرتے تھے یا فنش لائن کو ٹچ نہیں کر پاتے تھے, اب کر پائیں گے. سورج کے اور فائدوں میں ایک میجر فائدہ یہ بھی ہے کہ ورگوز کے لیے وہ فیس ویلیو, شہرت یا شان و شوکت کی وجہ بھی بنے گا. یہ سن کے ایڈوانٹیجز تھے ایکلپس ہونے کے باوجود, لہٰذا اس ایکلپس کے امپیکٹس آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے. اگلی خبر سنیے. نیا چاند ہوگا اینڈ کیونکہ وہ آپ کے فرسٹ اینگل پر ہی ہوگا دیٹ مینز یو گیٹ نیو فورس آف لائف ود جدید ٹائپ آف پلانز ود ہائی سیکریفائزنگ ایموشنز ود اسپرچول بلیفس.
سو یہ نیو مون آپ کے اندر ادروائز جذباتی کیفیت پیدا کرے گا جو ون آن ون ریلیشن کے لیے، جو فیملی یونٹی کے لیے، جو آپ کے اندر جدیدیت پسندی کے لیے بہت موزوں ہوں گے. آپ اولڈ اینڈ ٹریڈیشنل لائن آف ایکشنز کو چھوڑ کر جدید اینڈ نیو ٹائپ آف لائن آف ایکشنز اختیار کریں گے جو سپیڈ اپ کرے گی آپ کی ڈیلی پرفارمنسز کو. اینڈ دا بگ نیوز، مارس آپ کے لیے آپ کے تھرڈ اینگل پر آ جائے گا. 2023 کے بعد 2025 وہ سال ہے جب مارس آپ کے تھرڈ اینگل پر آیا ہے. ویسٹرن اسٹرالوجی ہو یا ویدک اسٹرالوجی ہو، دونوں ہی کیلکولیشن میتھڈز اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ورگوز کو مارس تھرڈ اینگل پر ملے تو وہ سال کا سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے فار بگ سکسیسز، ناٹ اونلی فار یو ورگوز بٹ فار یور ڈپینڈنٹس. مطلب کامیابیاں آپ حاصل کریں گے، پلانز آپ بنائیں گے، ویژن آپ کا براڈ ہوگا، ایموشنز آپ کے ہائر لیول پر ہوں گے، انٹرسٹ لیول آپ کا ہائی ہوگا، پلاننگز میں ایکوریسی آپ کے لیے ہوگی. اس سے جو ریوارڈز بنیں گے وہ آپ کی ذات سے نکل کر کم لکی لوگوں تک جائیں گے، آپ کی فیملی کی ویلفیئر کی وجہ بنیں گے، آپ کے امپلائیز کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے پارٹنرز کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے کولیگز کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے باسز کو اس کا فائدہ ہوگا. اینڈ اف یو آر اے انڈیویجول ورگو، خود ہی اپنا سورس آف انکم رن کر رہے ہیں تو وہاں پر میجر ایڈوانٹیجز ملیں گے. مارس از ریلیٹڈ ٹو گورنمنٹس، Mars is related to lands, Mars is related to precious metals, Mars is related to stock exchange, Mars is related to cryptocurrency, Mars is related to livestock, Mars is related to زرعی اجناس. ان سب سیکٹرز میں مارس کی اپیرنس، if you are linked with these type of sectors، تو unusual ان ایکسپیکٹڈ پازیٹیو چینجز آپ کی طرف مائل ہوں گی. اینڈ یو آر دا کینڈیڈیٹ آف سم جمپنگ اسٹائل سکسیسز ان اے سنگل اینڈ ان اے ایزی لینگویج. آپ ایک سڈن گین یا چھکا لگنے کے امیدوار بن چکے ہوں گے 22 سپٹمبر کو. اس کے ساتھ دیگر ٹائپ کی بھی چیزیں مرج ہو جائیں گی، جیسے مرکری، جیسے وینس، جیسے جوپیٹر. میں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. جو 4 میجر چینجز تھیں، سورج گرہن، سورج کا لبرا اینگل پر آنا، نیو مون ہونا، مارس کا آپ کے تھرڈ اینگل پر آنا، ابھی میں نے انہی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے جو اس ہفتے نیو ہوں گی. اگر پرانی چیزیں بھی ڈسکس کروں گا تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. جو ورگوز اپنی عقل و ذہانت، اپنے اویلیبل ریسورسز، اپنے پاورفل پلانز، اپنے انٹرسٹ اینڈ اپنے ٹائم بیہیویئر سے اپنے آپ کو لوور لیئر آف سکسیسز سے نکال کر اپر لیئر آف سکسیسز میں انٹروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے، انہیں کوئی ضرورت نہیں کسی طرح کی ریمیڈی پرفارم کرنے کی، کسی طرح کا فیئر فیل کرنے کی، کسی طرح کے ادروائز پرابلم فیس کرنے کی. بٹ ایسے ورگوز جو ابھی ریلیشن شپ کے ہاتھوں غمگین چل رہے ہیں، ایسے ورگوز جو صحت کے ہاتھوں مجبور ہو رہے ہیں، ایسے ورگوز جن کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں، ایسے ورگوز جو اپرچونٹیز کو مس کر چکے ہیں، انہیں سورہ شمس کی تلاوت کرنی چاہیے دن میں 5 دفعہ کم از کم. زیادہ کریں تو اور اچھا ہے. اینڈ سائنٹیفک ریمیڈیز کے طور پر انہیں روبی پہننا، یلو سفائر پہننا، بلو ٹوپاز پہننا، اوپل پہننا، یہ سب اچھا رہے گا. لیکن میں ایمفیسائز کروں گا کہ روبی کی طرف جائیں. وہ ریلائبل ہے، وہ فاسٹ ہے، وہ افیکٹو ہے، اینڈ وہ آزمودہ بھی ہے. اور ایک مزے کی بات، ہم نے ابھی ایگزیبیشن ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی ایگزیبیشن، جیمز ایگزیبیشن بینکاک میں 10 سے 13 تاریخ تک. اس ایگزیبیشن نے ہمیں بڑا فائدہ دیا. ہم سٹونز مختلف مائنز سے بائی کرتے تھے اینڈ بہت کمپلیکیشن آتی تھی. ساؤتھ افریقہ کی ڈاکومنٹیشن، جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اینڈ وہاں کے لوگوں پر انفارچونیٹلی اتنا بلیو نہیں کیا جا سکتا. جو فنڈز ٹرانسفر کرتے تو بڑا رسکی ہوتا. اینڈ اسی طرح افغانستان سے جو روبی منگواتے ان کی ڈاکومنٹیشن الگ تھی، پھر آسٹریلیا سے جو منگواتے ان کی ڈاکومنٹیشن الگ تھی.
جو سری لنکا سے منگواتے ہیں ان کی ڈاکومنٹ، تو ہمیں بڑا ہی کام کرنا پڑتا تھا. اینڈ پھر بھی ایشوز یہ آتے تھے کہ جس کے پاس اچھے جیمز ہوتے تھے وہ منہ مانگی قیمت مانگتا تھا، کیونکہ کمپٹیشن کوئی ہوتا نہیں تھا، سب سے اچھے کے پاس ہی ہم نے جانا ہوتا تھا اور وہ منہ مانگی قیمت مانگتا تھا، اور اس کی وجہ سے جیمز مہنگے ہمیں پاکستان امپورٹ کرنا پڑتے تھے. اب ہوا کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی ایگزیبیشن ہوئی، ایک ہی جگہ پر ہوئی، کمپٹیشن ہائی تھا، ہر ہی کسی کے پاس پورے سال کے اکٹھے کیے ہوئے سٹونز، بہترین کوالٹی کے کلرز، کلیئرٹی، ویٹ، تو وہ کوئی ایکسٹرا مطلب قیمت بھی نہیں مانگ پا رہا تھا، کیونکہ اسی کوالٹی کے دوسروں کے پاس بھی اویلیبل تھے. اور پھر ایک ہی کنٹری کی ہمیں ڈاکومنٹیشن کرنی پڑی، اور پھر ہم خود اویلیبل تھے وہاں پر، تو ہمیں وہ فنڈز کی ترسیل میں بھی کوئی رسک نہیں تھا، اینڈ وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایگزیبیشن تھی، تو بڑے آسانی سے معاملات ہو گئے. اب ہوا کیا کہ زیادہ ایک ہم نے کوانٹٹی بائی کی، اس میں ہمیں بہت لو پرائزز پر سٹونز ملے، نیچرل ہیلنگ پوائنٹ آف ویو کے، ورائٹی آف سٹون، سائزز، کلر سب ملے، تو ہم نے وہ سارے امپورٹ کر لیے. اور اب اس کا فائدہ آپ تک پہنچنے والا ہے کہ وہی سٹونز جو آپ پہلے زیادہ قیمت میں بائی کرتے تھے اب وہ بہت کم قیمت میں آپ کو میسر ہوں گے. سٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آ رہا ہوگا. جن ورگوز کو اپنے برتھ سٹونز کے لیے، اپنی ہیلنگ پوائنٹ آف ویوز کے لیے، اپنی ریمیڈیز کے لیے نیچرل سٹونز درکار ہیں، اب وہ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی ورگوز. اب آپ کچھ دنوں کے لیے بہت بزی رہیں گے 22 تاریخ کے بعد، اینڈ یہ بزی شیڈیول تقریباً 7 ہفتوں پر مبنی ہوگا. یہ گرہن ورہن کے جو امپیکٹس ہیں یہ بھی جلدی آپ کی جان چھوڑ دیں گے. امید یہ ہے کہ آپ اس بزی شیڈیول سے اپنی لائف مشنز کو گریب کر جائیں گے. اگر آپ اپنے مشنز کے ساتھ سنسیئر ہیں تو بینگ اے پروفیشنل میں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ نظام شمسی جو آپ کے لیے گولڈن سیزن پروڈیوس کرتا ہے وہ آپ کے لیے فیور دے رہا ہے. اب آپ تیاری پکڑیں اور اپنی کامیابیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ گیون ویڈیو جو انفارمیشن ایسٹرولوجیکل میں نے آپ کو دی، اگر آپ کی کامیابیوں میں اتنا سا بھی رول ادا کرے تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. ورگوز، آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت معنی خیز ہیں، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن بہرحال میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے